تو لغارے صاحب یہ ساری سچویشن میں آپ کیا صورتحال آگے بنتی ہوئی دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ وزیر خزانہ یہ بھی کہہ رہے ہیں 2 سے 3 مہینوں میں ہمیں اپنی کارکردگی مثبت دکھانا پڑے گی کیسے ٹیکس کی حصول کے لیے۔ ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ وہ اپنی کارکردگی مثبت کیسے دکھائیں گے۔ 2 چیزیں ہیں جن کے ذریعے آپ بڑھ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کے پاس فارن انویسٹمنٹ ہے، وہ جو نہیں آ رہا ہے، اور آپ نے پوری قوم کو یہ دلاسا دے رکھا ہے کئی مہینوں سے، ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوتا ہے کہ ہماری اسپیشل انویسٹمنٹ کے لیے ہماری کوئی کونسل بنا دی ہے اور وہ جو ہے اپنا کام کرے گی۔ اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ $100 ارب تک آ جائیں گے، جس طرح سے مراد سعید لا رہے تھے ایک زمانے میں کہ یوں لائیں گے، اتنے لا کر منہ پر ماریں گے اور کہیں گے کہ جاؤ چھٹی کرو۔ اب یہ یہاں پر ہمیں سنایا گیا تھا کہ کونسل بنائی گئی ہے جو انویسٹمنٹ لائے گی، ابھی تک انویسٹمنٹ کے پیسے ہمارے ساتھ کمٹمنٹس آئی ہیں، ایم او یو سائن ہوئے ہیں۔ بھائی ایم او یو کیا ہوتا ہے؟ ایک 50 ایم او یوز میں بتاتا ہوں جو جن کی ہوا تک کسی کو نہیں لگی ہے، پتہ تک نہیں ہے کہ کیا ہوا ان ایم او یوز کا، ہو گیا وہ۔ بھائی آپ ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے لیے لوگوں کے پاس اپروچ کریں، اور جب حکمران اپنے کمیشن کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ اس کا آپ کو ترک کرنا پڑے گا، کوئی کمیشن نہیں ہے۔ آپ جائیں لوگوں کو کہیں کہ جناب آ کر لگے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ انوائرمنٹ پیدا کرنا یار۔ آپ کہتے ہیں کہ 1 ونڈو ہم آپریشن کی طرف جائیں گے کہ وہاں جو آئے گا اس کا کام ہوگا، وہ تو نہیں ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ جب آپ کا بجلی کے نرخ یہ ہوں گے، جو ڈومیسٹک جو کنزیومر ہے وہ بل نہیں بھر پا رہا ہے، تو آپ کا صنعتی کنزیومر جو ہے، وہ انڈسٹریلسٹ کنزیومر جو ہے، وہ کیا کرے گا؟ کہاں سے لائے گا؟ آپ کو آ کر پیسے آپ کے بھرے گا یا اپنے پروڈکٹس کے لیے جو وہ کاسٹ اس کی کیا کرے گا؟ کون اس کی کاسٹ طے کرے گا؟ آپ بڑھ سکتے ہیں آگے، آپ ایکسپورٹس کے ذریعے بڑھ سکتے ہیں یا ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ کی طرف سے بڑھ سکتے ہیں، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ آپ کر سکتے ہیں، کیجئے، آپ ریٹیلر پر لگائیے ٹیکس، آپ ریئل اسٹیٹ پر ٹیکس لگائیے، آپ جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں جاگیرداروں پر ٹیکس لگائیے۔ آپ وہ کام کرتے نہیں ہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب پانی کا مسئلہ یہ ہے کہ پانی ہوتا نہیں ہے، بارشوں میں ہوتا ہے پانی۔ آپ آئیں، میں آپ کو ساتھ لے کے چلتا ہوں، ایک ڈیبیٹ کر لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہاں ڈیبیٹ نہیں کرتے ہیں، پہلے ہم آپس میں ڈیبیٹ کرتے ہیں۔ پروگرام کے بعد میں آپ کے آفس آ جاتا ہوں، یہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا 12 لاکھ سے 15 لاکھ ایکڑ زمین ہماری ٹھٹھا کی غارت ہو گئی ہے، سمندر میں چلی گئی ہے۔ ہم کیا جا کر کریں گے؟ اس کی کس چیز کو جا کر آباد کریں گے؟ ہمارے یہاں پانی جو ہے بہت زیادہ، وہاں آپ نے جہاں کالا باغ ڈیم بنانا تھا وہاں آپ نے جناب راج بنا لیا، 19 لاکھ سے 20 لاکھ ایکڑ زمین آپ نے الاٹ کر دی، اور وہ زمین چلی گئی۔ تھل پروجیکٹ میں زمین چلی گئی، جس زمین کے لیے آپ کالا باغ ڈیم بنانا چاہتے تھے وہ زمین چلی گئی ہے۔ اب کیا کرنا چاہتے ہیں؟ پانی کے وسائل جو ہیں آپ کے ویسے ہی کم ہیں۔ آپ خود وزیر اعظم ابھی کہہ رہے تھے نا کہ سب سے سستی بجلی جو ہے آپ کی سولر انرجی ہے، اور سولر کی صورتحال یہ ہے کہ آپ کے پاس 365 دن سورج چمکتا ہے، چند دن آتے ہیں جب سورج نہیں چمکتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے 92 دن بیلجیم میں 92 ڈیز سورج چمکتا ہے، اور ہر گھر کے اندر سولر کا سسٹم لگا ہوا ہے، ہر گھر کے اندر لوگ ایسا کرتے ہیں۔ اور ہم جو ہے وہ جو آسان طریقہ ان کو چھوڑ کر ہم دوسرے راستے سے ہم تھرمل پاور بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم جو ہائیڈرو پاور جاتے ہیں تو اپنے لوگوں کے مفادات کو نہیں دیکھتے، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں پانی کیسے چوری کریں گے۔ چشمہ جہلم لنک کینال میں سیلاب میں آنا تھا، وہ سارا سال چلتی ہے۔ چشمہ جہلم لنک کینال سے پانی جہلم میں جاتا ہے، جہلم سے پانی جو ہے وہ جاتا ہے چناب میں، چناب سے راوی میں، وہاں تک پہنچتا ہے، وہاں سے ستلج تک جا پہنچتا ہے۔ وہاں جا کر آپ کو پتا ہے کہ 12 مہینے چلنے والی نہریں جو بڑے لوگوں کی زمینوں کی طرف جاتی ہیں وہ سارا سال چلتی رہتی ہیں، لوگ سارے پانی کو ترستے رہتے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔